کمزور کیا انہوں نے. اچھا اب یہ اسی میں میرا سوال ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ سیدنا حسین کا جو سٹانس ہمیں نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جبکہ بخاری مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ جب ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی ہے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو اور مظلومیت بھی اسی طریقے سے سہتے رہو، اور یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک میں یہ بات پوری کر لوں، صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو قتل کریں، تو وہ سر کافی دیر تک جھکائی رکھا، پھر انہوں نے کہا کہ اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کرو اور بروں میں الگ رہو. تو یہ مجھے بتائیں صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس مسئلے میں یہ کرتے رہے، اب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ 1400 سال بعد خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں؟ انہوں نے کیوں نہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت کے خلاف بات کی؟ ہم پہ کیوں یہ واجب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خلافت قائم کریں اور اس طرف جائیں؟ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے تزکیہ نفس والے، ان سے تو کام نہیں ہوا کہ وہ ہٹا سکیں یزید کو، اور وہ لوگ اس وقت اپنی جانیں بچانے کے چکر میں جس میں بھی تھا مصلحت کا شکار ہوئے. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم جناب اپنی جانیں سولی پہ لٹکا دیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ 2-3 باتیں بیان ہو جائیں اور بس سلسلہ بن کے. ایک تو جو ہے خروج کا مسئلہ کہ جو ممانت کی روایت ہے نا کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہوتے، یہ بعد میں جس کو اس کے لائق ہو جائے نا، پہلے صالح تھا، صحیح طریقہ سے امت نے چنا، خلافت اس کی صحیح منع کر دی، بعد میں فاسق ہو گیا. اس کے بارے میں یہی ہے کہ کوشش کرو اصلاح کی، حتی الامکان ناخون ریزی سے بچو. جس کا پہلے ہی فسق ہو نا اس کے بارے میں تو علماء نے صاف لکھا کہ فاسق کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوتی، سرے سے وہ خلیفہ ہی نہیں بنا. اس لیے جیسے نکاح کا معاملہ کہ کوئی خاوند بند ہے پھر وہ حدیثیں پیش کرے کہ خاوند کی اطاعت کر، جب وہ خاوند ہی نہیں بیوی سے مطالبہ کیا کرتا؟ فاسق شروع سے ہی خلیفہ نہیں بنتا. اچھا جو صالح ہے جس کی بیعت امت نے بالکل رضامندی سے کی ہے، وہ بعد میں بدقسمتی سے فاسق ہو جائے پھر وہی ہدایت ہیں کہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرو، بغاوت سے بچو. باقی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ دیکھ لیں. میں نے وہ جال ہمراہ میں لیکچر دیا، آپ نے سن ہی لیا ہوگا. میں نے کہا لوگ جو حضرت امام حسین کا شروع کرتے ہیں نا ولی یزید سے، بات نہیں واضح ہوتی. تاریخ میں یہ بڑا فریب ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کو چھپا لیا، پھر ہر وقت کہتا ہے یار جب سسٹم ٹھیک تھا تو یزید برا بھی تھا، پھر کیا ہوا؟ اگر 20 سالہ دور کو ہم دیکھیں نا کہ حضرت علی کی حکومت کے بعد اس نے کیا کیا، حضرت حسن کی دستبرداری، اور میں نے تو صلح حسن پر بھی خطبہ دیا کہ وہ کیا ہی آپ نے اس لیے تھا کہ اس نے جو ڈھونگ رچا لی نا حضرت عثمان رضی کے قصاص کا، اس سے امت میں بہت بڑے لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے کہ باقی یار وہ چچا کا بیٹا ہے، خلیفہ مظلوم شہید ہوا، قصاص نہیں لیا گیا. آپ نے فری ہینڈ کہ اس کے چہرے سے نقاب پھر ہی اترے گا، پورا موقع دو. امت نے دیکھ لیا، نہ قصاص کسی نے پھر وہ مسئلہ اٹھایا، نہ قاتل کوئی اس پر کوئی عمل اٹھایا، اور بعد میں نماز، زکوٰۃ، حج جو عبادتیں ہیں نا ان کو بھی اصل حالت پر نہیں رہنے دیا. اتنی تبدیلیاں کی کہ لوگ روتے، مگر وہ جبر اتنا تھا کہ کوئی چارہ نہ رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو بے صبر ہو گئے نا، حالات سب جانتے تھے کہ میرا باپ بے بس ہو گیا، حسن نے حکومت چھوڑ دی، مجھے کیا حمایتی ملیں گے. اگر کوفہ اپنے وعدے پر بھی رہتا تو ایک کوفہ جو تھا وہ محمد علی سارے ملکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. یہ باتیں واضح تھیں، اور اپنے نانا سن چکے تھے کہ تیری موت جو ہے نا وہ تف میں ہوگی. وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، مگر انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا بجائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے. نا جو آ جاتے تھے ان کو بھی کہتے یار میرا ساتھ دے کر تم نے کیا لینا، میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں. یہ صاف کہہ دیتے، کسی سیاسی لیڈر کی طرح دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں بڑی کام ہے، صاف کہا کہ تم کیوں میرے ساتھ چلتے. اسی لیے لوگ پھر ہٹتے جاتے تھے. انہوں نے بالکل نہ کہ میں مظلوم بن کر اپنے بچوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کھڑا ہو جاؤں. یہ امت سوچے کہ ابھی حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور یار کیا قیامت آ گئی کہ فرزند رسول جو ہے نا اپنا گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوا. اس لیے کوئی جنگی تیاری نہیں کی، کوئی سیاسی خطبے نہیں دیے، بس مظلوم بن کر وہ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ جو کرنا کر لو، تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، یہ دین کا راستہ نہیں جس پر تم چل رہے. اور اس کی برکت ہے محمد بن مائی امت پوری نے نا ٹھیک ہے صحابی مانا جو حضرت معاویہ کے دور کو خلافت راشدہ نہ تسلیم کسی نے بھی نہیں یزید کے دور کو کسی نے خلافت نہیں مانا. یہی ہے کہ یہ لوگ متسلط سے غالب آ گئے تھے، کوئی ان کو صحیح خلیفہ نہیں. یہ حضرت حسین علیہ السلام کے احتجاج کا نتیجہ، ورنہ خاموش رہتے نا مور لگ جاتی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا.